نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تکبیر! اسلام احمدیہ! آق محمد مصطفیٰ! غلام احمد کی! غلام احمد کی! خلافت احمدیہ! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! جلسہ سالانہ قادیان دارالعلماء! نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھ جائیں۔ تلاوت کرم نسیم باجوہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وکفی باللہ حسیبا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وعد لہم اجرا کریما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ یہ آیات جن کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 39 سے 49 ہیں۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے۔ فرمایا نبی پر اس معاملے میں جو اس پر اللہ نے فرض کیا ہے کوئی الزام نہیں۔ یہی طریق اللہ نے پہلے لوگوں میں جاری کیا تھا، اور خدا کا حکم تو ایک فیصلہ شدہ چیز ہے، کوئی اسے ٹلا نہیں سکتا۔ یہی سنت پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں میں جاری تھی، جو اللہ کے پیغام لوگوں کو پہنچا دیتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے میں اللہ کافی ہے۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کی مہر ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اے مومنو، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان کو جب وہ اس سے ملیں گے دعا کا تحفہ سلامتی کی شکل میں ملے گا، اور وہ ان کے لیے ایک بڑا عزت والا بدلہ تیار کرے گا۔ اے نبی، ہم نے تجھ کو اس حال میں بھیجا ہے کہ تو دنیا کا نگران بھی ہے، مومنوں کو خوشخبری دینے والا بھی ہے، اور کافروں کو ڈرانے والا بھی ہے، اور نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اور مومنوں کو بشارت دے دے کہ ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ملے گا، اور کافروں اور منافقوں کی بات ہرگز نہ مان، اور ان کی ایذا دہی کو نظر انداز کر دے، اور اللہ پر توکل کر، اور اللہ کارسازی میں کافی ہے۔ ناصر علی عثمان صاحب نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ وہ پیشوا
جس سے ہے نور سارا، سب پاک ہے پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہے پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لے کز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، لے کز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک قمر ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک قمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے، اس پر ہر ایک غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ قادیان، نعرہ تکبیر ہے، بدر و دجا یہی ہے، پہلے تو راہ میں ہارے پارس نے ہے اتارے، پہلے تو راہ میں ہارے پارس نے ہے اتارے، میں جاؤں اسی کے وارے، بس نا خدا یہی ہے، میں جاؤں اسی کے وارے،
بس نا خدا یہی ہے. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. پردے جو تھے ہٹائے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے. پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے. دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے. دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے. وہ یار لا مکانی، وہ دل برے نہانی. دیکھا ہے ہم نے اسی سے، بس رہنما یہی ہے. دیکھا ہے ہم نے اسی سے، بس رہنما یہی ہے. وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلی ہے. وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلی ہے. وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے. وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے. احمد کی غلام احمد کی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. نعرہ تکبیر. حق سے جو حکم آئے،
سب اس نے کر دکھائے، حق سے جو حکم آئے سب اس نے کر دکھائے، جو راز تھے بتائے، نعم العطا یہی ہے، جو راز تھے بتائے، نعم العطا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، اسلام احمدیہ، آج محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی غلام احمد کی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعویٰ کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں جس کے آنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور اب کوئی مسیح آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی مہدی نہیں آئے گا، کیونکہ یہی مسیح موعود کے آنے کا وقت تھا جس میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا، اور اس زمانے میں وہ تمام حالات ظاہر ہوئے جن کی نشاندہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ وہ تمام پیشگوئیاں پوری ہوئیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کی نشانی کے طور پر بتائی تھی۔ آپ نے دنیا کو دعوت دی اور خاص طور پر مسلمانوں کو دعوت دی کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو دیکھو، غور کرو اور سمجھو کہ اسی میں سعادت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل ہے۔ آپ نے واضح فرمایا کہ مجھ پر یہ الزام نہ دو کہ میں نے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ یہ سراسر جھوٹا الزام ہے جو مجھ پر لگایا گیا ہے۔ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے دین کی اشاعت کے لیے آیا ہوں۔ میرے دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ بے شمار کتابوں میں، اپنی تحریرات میں، اپنی تقریروں میں، اپنی مجالس میں، اپنی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس میں آپ نے ان باتوں کا اظہار فرمایا۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ایک ایسا اظہار فرمایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، ایسا عشق و محبت جو کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا۔ چنانچہ اس حوالے سے میں آج آپ کو کچھ اقتباسات پیش کروں گا جس سے اس عشق و محبت پر کچھ جھلک پڑتی جو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ بس آپ علیہ السلام پر اور آپ کے ماننے والوں پر یہ الزام لگانے والے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام یا آپ کے ماننے والے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، انتہائی گھناؤنا اور غلط الزام ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے بجوز اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار و افاضہ کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا، یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں پاتا، وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی، زندہ خدا کی شناخت ہم اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات و مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھ سکتے تھے، یعنی خدا کا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا، جس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ وہ کیسی کتابیں ہیں جو ہمیں بھی اگر ہم ان کتابیں ہوں مردود اور مخذول اور سیاہ دل کرنا چاہتی ہیں۔ کیا ان کو زندہ نبوت کہنا چاہیے جن کے سائے سے ہم خود مردہ ہو جاتے ہیں؟
یعنی دوسرے مذاہب کی کتابیں، یقیناً سمجھو کہ یہ سب مردے ہیں، کیا مردے کو مردہ روشنی بخش سکتا ہے؟ تمام دوسرے مذاہب تو اب ختم ہو چکے ہیں۔ اسی تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی ہے، اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا، اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں رہے گی۔ زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہوگا، اور جھوٹے خدا سب اس کے پیروں کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے۔ وہ ہر ایک جگہ مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ ہماری مخالفت میں والے جو لوگ ہیں وہ بتائیں کہ کیا وہ اس زندہ خدا کو ہی خدا سمجھتے ہیں؟ عمل ان کی اکثریت کے تو ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے خدا دوسرے ہیں اور حقیقی خدا کو بھول گئے۔ غور کریں اور دیکھیں حقیقت کیا ہے، بجائے الزام تراشیاں کرنے کے جماعت احمدیہ پر۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ایک الہام کا ذکر کیا ہے ایک جگہ، فرمایا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے پہلے میں اس الہام کا ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ الہام ہوا مجھے کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، اور درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کے طفیل سے ہیں، اور اسی سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں یعنی خدا تعالیٰ کے ہاں کیا اعلیٰ مراتب ہیں، اور کس قسم کا قرب ہے اس کا کہ اس کا محب خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس مقام میں مجھے ایک رات یہ بات فرمایا یاد آیا مجھے کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر فرشتے نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں فرشتے، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی تھی۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کی تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہیں۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کی تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ ہے، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اسی قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے۔ یعنی مجھے جو کچھ ملا اور جو مقام مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا چاہتا تھا وہ اس لیے تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہوں، صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ میرا دل اس محبت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اور ایسا ہی الہام الذکر بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاظہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے۔ اور یہ ہے عشق و محبت کی داستان کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی دعویٰ نہیں ہے عشق کا، بلکہ آپ سے محبت و عشق بھی کرنا ہے، اور آپ کے اہل بیت سے بھی عشق و محبت ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے، اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔
پھر ایک موقع پر قرآن کریم کی عظمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کی زبردست طاقت میں سے ایک یہ طاقت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق دیے جاتے ہیں اور وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں یہی دعویٰ رکھتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مخالف کیا مشرق کے اور کیا مغرب کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور نشانوں اور خوارق میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کی فضل سے اور توفیق سے سب پر غالب رہوں گا، اور یہ غلبہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میری روح میں کچھ زیادہ طاقت ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ خدا نے چاہا ہے کہ اس کے کلام قرآن شریف کی زبردست طاقت اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا میں ثبوت دوں، اور اس نے محض اپنے فضل سے نہ میرے کسی ہنر سے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کے عظیم الشان نبی اور اس کے قوی و طاقتور کلام کی پیروی کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں، اور وہ خدا کا کلام جس کا نام قرآن شریف ہے ربانی طاقتوں کا مظہر ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے مخالفین اسلام کے سامنے ہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ثابت فرمائی۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا، یہ جو میں نے پڑھا ہے ابھی، یہ آپ کی زندگی کی آخری زمانے کی کتابوں میں سے ایک کتاب میں ہے، بلکہ آخری کتاب ہے۔ اب اس میں جو دعویٰ آپ نے فرمایا، یہ الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے شروع میں تو محبت کا اظہار کیا اور بعد میں اپنا دعویٰ کر کے اس محبت پر بٹا لگا دیا، اس کی نفی کر دی، نعوذ باللہ۔ نہیں، اور کبھی نہیں، کبھی آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی نفی نہیں کی۔ یہ حوالہ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام آخر وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا، اور ان انعاموں اور برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہ نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے، اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فرمایا کہ میری اتباع کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بس آپ نے فرمایا یہ ہے وہ راز جس کو میں نے پایا، اور اسی راز پر اگر انسان عمل کرے تو تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے نادان مخالفوں کو خدا روز بروز انواع و اقسام کے نشانات دکھلانے سے ذلیل کرتا جاتا ہے، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مخاطبہ کیا، اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی اس شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے،
اور بجوز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں۔ وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی، اور چونکہ میں محض ذل ہوں اور امتی ہوں، اس لیے جناب کی اس سے کچھ کثر شان نہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ اور اسی بات پر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ذل ہوں، اور جو نبوت مجھ پر ظاہر ہوئی ہے یہ وہی محمدی نبوت ہے۔ یہ الزام لگانے والے کچھ تو عقل سے کام لیں۔ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ نبوت محمدیہ کو، شریعت محمدیہ کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے وعدے کے مطابق۔ اور وہی شریعت اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت تھی، اس کو مسیح موعود کے ذریعے سے پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے سامان فرمایا ہے۔ اشاعت اسلام کے کام مسیح موعود کے ذمہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو قرآن کریم میں وآخرین منہم لما یہلکوا بہم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ جماعت کی ترقی اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا ثبوت اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود کے دعوے کی نہ صرف تائید فرما رہا ہے بلکہ آپ کی مدد فرما رہا ہے، اور خود اس نے اس جماعت کو سنبھالا ہوا ہے۔ ورنہ مخالفین جس زور سے اس جماعت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ کب کا اس کو تباہ کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے روحانی اور پاک قوا کے زور پر کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علم و عملاً صدق و سواتاً دکھایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا، وہ کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس نے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت سے برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی، اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اس نبی کا احسان ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو اقتباس ہے اس کے آخر میں آپ نے لکھا ہے۔ پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کی جائے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں، حالانکہ چاہیے کہ مردے کے حق میں دعا کریں۔ اب بتائیں کہ یہ جو رسومات کرنے والے ہیں وہ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو پیروں فقیروں کی عجیب عجیب باتیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے مزاروں پر سجدے کرتے ہیں، وہ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں ان باتوں پر عمل کر کے، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ان بدعات سے دور کرنے آئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسومات کی بجا آوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی حد تک بھی کی جاتی ہے۔ جو نئی نئی رسمیں پیدا کر لی ہیں یہ صرف آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لحاظ سے آپ کی حد تک ہے۔ اب جنہوں نے حد تک رسول کے قانون پاس کیے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ان بدعات میں ملوث ہیں۔ یہ حد تک کس طرح کی جاتی ہے؟ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیوں ضرورت پڑتی؟
اب یہ بتائیں جو رسومات کرنے والے ہیں کہ کون حد تک کر رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے یا آپ کے انکار کرنے والے؟ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا اور آپ کی توہین کی ہے، اور احمدی بھی جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اس حوالے سے توہین کے مرتکب ہیں اور قابل سزا ہے۔ اس کا جواب تو میں پہلے دے آیا ہوں، بعض حوالے آپ کے پیش کیے ہیں میں نے پہلے، کہ جو آپ نے پایا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی پایا ہے، نہ کہ کوئی اپنی چیز ہے۔ اس کا ایک جگہ جواب آپ نے اس طرح دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہم توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہیں، بلکہ تم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کم کرنے والے ہو، دروازے بند کرتے ہو، ان سب دروازوں کو بند کرتے ہو جو آپ کے مقام سے اور آپ کے طفیل سے دنیا کو یا کسی بھی شخص کو مل سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ دروازہ مکالمات و مخاطبات کا اس وجہ سے بند ہو گیا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے بعد یہ فیض اور فضل بند ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی عقل اور علم پر افسوس آتا ہے، یہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کر کے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو کم کرنے والے بن رہے ہیں، اور یہ حتیٰ کہ رسول کرنے والے بن رہے ہیں، کیونکہ نبی کی آمد اور بعثت تو اس غرض کے لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایک یقین اور بصیرت پیدا ہو اور ایسا ایمان ہو جو لذیذ ہو، اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور اس کی قدرتوں اور صفات کی تجلی کو انسان مشاہدہ کرے، اور اس کا ذریعہ بھی اس کے مکالمات، مخاطبات اور خوارق عادات ہیں۔ لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر بعثت سے فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز قدر نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کو بالکل نہیں سمجھا، ورنہ اس قسم کے بیہودہ خیالات یہ نہ تراشتے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ان باتوں کو کرنے سے تم لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کر رہے ہو، یہ تو خود حد تک کر رہے ہو تم لوگ، کیونکہ جسمانی اولاد کی نفی تو قرآن شریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسمانی اولاد نہیں ہے، اور روحانی اولاد کی یہ نفی کرتے ہیں، تو پھر باقی کیا رہا؟ فرمایا کہ کیوں غلط باتیں کرتے ہو؟ اصل بات یہ ہے اس آیت سے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کمال اور آپ کی قوت قدسیہ کا زبردست اثر بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد اور روحانی تاثیرات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آئندہ اگر کوئی فیض اور برکت کسی کو مل سکتی ہے تو اسی وقت اور اسی حالت میں مل سکتی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں کھویا جاوے اور فنا فی الرسول کا درجہ حاصل کر لے، بدوں اس کے نہیں۔ اور اگر اس کے سوا کوئی شخص ادعائے نبوت کرے تو وہ کذاب ہوگا، اس لیے نبوت مستقلہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور کوئی ایسا نبی جو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ورزش یہ شریعت یعنی شریعت پر عمل کرنے سے اور فنا فی الرسول ہونے کے مستقل نبی صاحب شریعت نہیں ہو سکتا۔ ہاں فنا فی الرسول اور آپ کے امتی کامل متبعین کے لیے یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ اس لیے ابراہیم احمدیہ میں یہ درج ہے، اپنے حوالہ دیا کہ اپنے کتاب کا پہلی کتاب کا کہ کلو برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تبارک من علم و تعلم، یعنی جو مکالمات کا شرف مجھے دیا گیا ہے یہ محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طفیل ہے، اور اسی لیے یہ آپ ہی سے ظہور میں آ رہے ہیں۔ جس قدر یعنی جو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے یہ مجھ سے مکالمہ مخاطبہ کر رہا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ہو رہا ہے، اور گویا کہ آپ کی تائید و نصرت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس ذریعے سے، جس طرح اس نے وعدہ کیا تھا، تکمیل اشاعت کا وعدہ کیا تھا، اور تکمیل اشاعت ہو رہی ہے مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے، ہدایت کی، اس ہدایت کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس زمانے میں آپ کے بھیجے ہوئے غلام صادق کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جس قدر
تاثیرات اور برکات و انوار ہیں وہ آپ ہی کے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں یہ آپ ہی کے انوار و برکات ہیں جن کو میں آگے پھیلا رہا ہوں. پھر مزید فرماتے ہیں کہ میں بڑے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے. وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلے کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا ہے اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے. میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدی نہ ہو. ہمارے مخالف رائے مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے آنا ہے. وہ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ 1300 برس کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح موعود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آتا ہے. اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو میں اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں. لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں، جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا، اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں. حالانکہ یہ وہ بات ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا تمام شرف مجھے صرف ایک نبی ہی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عجیب ظلم ہے کہ جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کی علامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تو زندہ ہونے کی علامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں. وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی، ہم نے اس خدا کو اس نبی کے ذریعے سے دیکھ لیا، اور وہ وحی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے ہمارے پر محض اسی نبوت کی برکت سے کھولا گیا. اور وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتی ہیں، ہم نے اس نبی کے ذریعے سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے، اور ہم نے اس نبی کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں مگر تعجب کہ دنیا اس سے بے خبر ہے. پھر آپ اپنے عقیدے کے متعلق اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی کتاب بجوز قرآن شریف نہیں ہے، اور ہمارا کوئی رسول بجوز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجوز اسلام کے نہیں ہے. اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے. سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے. یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجوز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے، اور جو شخص ہماری طرف منسوب کرے وہ ہم پر افتراء کرتا ہے. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فیض برکات پاتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں فیض معارف ملتا ہے. سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ رکھے، ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا. اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبث اور مردود اور قابل مواخذہ ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نظارے دکھا رہا ہے اپنی تائیدات کے، وہ اس بات کا ثبوت ہیں. ہزاروں لاکھوں آدمی ہر سال جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کر کے مسیح موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرماتا ہے. وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ ہے. روس میں، امریکہ میں، عرب ممالک میں، افریقہ میں، ہزاروں جگہوں پر، ایشیا میں لوگ یہ خط لکھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی، کیونکہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سچی خدمت کرنے والے ہیں، اس کا حق ادا کرنے والے ہیں اور اس کو پھیلانے والے ہیں. جو کچھ آپ نے بیان فرمایا
جو تحریر فرمایا، اس کی تائید میں سینکڑوں واقعات آپ کی زندگی میں اس کے شعور کو ملتے ہیں، بعض میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں مختلف وقتوں میں۔ ایک موقع پر عیسائیوں کی طرف سے ایک مباحثہ کے بعد ایک دعوت میں آپ کو بھی مدعو کیا گیا، لیکن صرف اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہ دعوت ٹھکرا دی کہ یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں جون 1893 میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ایک مارکۃ الآراء مباحثہ ہوا۔ 15 روز بحث کے بعد عیسائیوں کے منصب اعلیٰ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی جانب سے ایک چائے پارٹی کا اہتمام کیا گیا، اور ان لوگوں نے حضرت اقدس اور آپ کے ساتھیوں کو بھی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے محض اس وجہ سے کہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے حرمتی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، اور مجھے چائے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں، سوائے اس کے کہ ہم ان کے غلط عقائد کی تردید کریں۔ ہاں، عقائد کی تردید میں بحث ہے، مناظرہ ہے تو اور بات ہے، لیکن ہم کھانا پینا نہیں ان کے ساتھ کر سکتے، جو اس طرح گالیاں دینے والے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، دشنام ترازی کرنے والے ہیں۔ کوئی عقل کا اندھا انسان ہی ہے ایسا جو یہ باتیں سن کر بھی کہے کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، یا جماعت احمدیہ کسی فرد کے دل میں ہلکا سا ایک شوشہ بھر بھی یہ خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی طرح بھی کم ہے۔ اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ایک واقعہ یوں ہے جس سے آپ کی دلی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ باہر بعض دفعہ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ دکھاوے کا اظہار ہے، لیکن اندر بیٹھ کے علیحدگی میں بیٹھ کر جس طرح آپ کے جذبات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے تعلق میں تھے، اس کا بھی ایک واقعہ سن لیں۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ دوپہر کے وقت میں مسجد مبارک میں داخل ہوا تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام اکیلے گنگناتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ٹہلتے بھی جاتے تھے۔ کنت السواد لناظری فعمی علیہ کا ناظر من شاء بعد کا فلیمت فعلیہ کا کنت و حاضر۔ کہتے ہیں کہ میری آہٹ سن کر حضرت صاحب نے اپنے چہرے پر سے چہرہ ڈھانکا ہوا تھا رومال والا ہاتھ اٹھا لیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت حسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور گویا آپ کے درباری شاعر تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ شعر کہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو میری آنکھ کی پتلی تھا، بس تیری موت سے میری آنکھ اندھی ہو گئی، اب تیرے بعد جو چاہے مرے مجھے پرواہ نہیں، مجھے تو بس تیری موت کا ڈر تھا جو واقعہ ہو چکی ہے۔ اس شعر کہنے والے کی محبت کا اندازہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے، مگر اس شخص کے سمندر عشق کی تہ کو کون پہنچے جو اس واقعے کے 1300 سال بعد تنہائی میں، جب کہ اسے خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ شعر پڑھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بہہ نکلتا ہے، اور وہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کی آنکھیں بات بات پر آنسو بہانے لگ جاتی ہیں، بلکہ وہ شخص ہے کہ جس پر اس کی زندگی میں مصائب کا پہاڑ ٹوٹے اور غم و علم کی آندھیاں چلیں، مگر اس کی آنکھوں نے اس کے جذبات قلب کی کبھی غمازی نہیں کی۔ پھر ایک موقع پر پیر سراج الحق صاحب کی بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسجد مبارک میں میرے سامنے پڑھا اور مجھے سنا کر فرمایا کہ کاش حسان کا یہ شعر میرا ہوتا اور میرے تمام شعر حسان کے ہوتے، پھر آپ چشم پر آب ہو گئے۔ اس وقت حضرت اقدس نے شعر کئی بار پڑھا جو انہوں نے کبھی پڑھ کے سنایا۔ حضرت مرزا بشیر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حسان بن ثابت کے شعر کے متعلق پیر سراج الحق صاحب سے جو الفاظ فرمائے وہ ایک خاص قسم کی قلبی کیفیت کے مظہر ہیں جو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے دل پر طاری ہو گئی، ورنہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت چھلکتی ہے جس کی مثال کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی، اور کسی دوسرے کے کلام میں عشق کا وہ معیار نظر نہیں آتا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظر آتا ہے۔ کیا ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو سکتا ہے؟
کاش کے عقل کے اندروں کو عقل آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہی تھا جس کی وجہ سے آپ نے ایک موقع پر عرب کے رہنے والوں سے جس طرح محبت کا اظہار کیا وہ ایک غیر معمولی اظہار ہے، اور آپ پر الزام لگانے والوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور عرب دنیا کے لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے۔ عربی کے الفاظ میں آپ نے یہ خط لکھا تھا، لیکن میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے خط میں فرمایا، اس خط کا ایک ایک حرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، السلام علیکم اے عرب کے خالص لوگوں، یعنی خالصتاً عربی لوگوں، خالص عربی لوگوں، نیک اور بزرگ لوگوں، سلام، تم پر سلام۔ اے نبی کریم کی زمین اور بیت اللہ عظیم کے پڑوس میں رہنے والوں، تم اسلام کی بہترین امت ہو اور اس بلند خدا کا سب سے بہتر گروہ ہو، کوئی قوم تمہاری شان کو نہیں پہنچ سکتی۔ یقیناً تم شرف بزرگی اور منزلت میں بڑھ کر ہو، تمہارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے جو وحی شروع کی اس کو اس نبی پر ختم کیا جو تم میں سے تھے، اور تمہاری زمین ان کا وطن، ان کی پناہ اور جائے پیدائش تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ نبی کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدوں کا سردار، انبیاء کا فخر، خاتم الرسل اور سب مخلوق کا امام ہے۔ ان کا احسان زمین پر چلنے والے ہر انسان پر ثابت ہے۔ آپ کی وحی نے رموز، معانی اور بلند نکات جو گمشدہ تھے ان سب کو پا لیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے معارف، حقائق کے راستے اور ہدایت کے طریقے جو ناپید ہو گئے تھے ان کو از سر نو زندہ کیا۔ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو ان پر اپنا اتنا درود اور سلام اور برکات نازل فرما جتنے زمین کے قطرے، زمین کے ذرے، جتنے اس میں رہنے والے زندہ اجسام اور جتنے اس میں مدفون ہیں، آپ کو اتنی برکتیں عطا کر جتنے آسمان میں ذرے جو ظاہر اور مخفی ہیں، اور ان کو ہماری طرف سے اتنا سلام پہنچا جس سے آسمان کے کنارے بھر جائیں۔ خوش قسمت ہے وہ قوم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جوا اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ مبارک ہے وہ دل جو ان تک پہنچا اور ان سے مل گیا اور ان کی محبت میں فنا ہو گیا۔ اے اس سرزمین کے باسیوں، عربوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اے اس سرزمین کے باسیوں جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے رونق بخشی، اللہ تم پر رحم کرے اور تم سے راضی ہو اور تم کو راضی رکھے۔ میں تمہارے بارے میں اچھا ظن رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، میری روح میں تمہاری ملاقات کے لیے بڑی تشنگی ہے۔ میں تمہارے ملکوں کی اور تمہاری جمعیت کی برکات دیکھنے کا مشتاق ہوں، تا اس زمین کو دیکھوں جس کو مخلوق کے سردار کے قدموں نے چھوا، اور اس مٹی کے سرمے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، اس زمین کی صلاحیتوں اور صلحاء کو ملوں۔ بس یہ ہے وہ دلی کیفیت جس کا اظہار آپ نے فرمایا۔ کاش کہ آج کل عرب کے مسلمانوں کو بھی اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق ملے اور اپنے عملوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والوں اور آپ کی امت کے حقیقی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، آپ کی شریعت پر صحیح طور پر عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تبھی وہ اپنے اس مقام کو پا سکتے ہیں جو ان سے کھویا گیا۔ دشمنوں کی دشنام دہی پر ایک موقع پر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اس طرح فرمایا کہ دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر بھی کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم کی گئی ہیں دل دکھا۔ کیا یہ الفاظ توہین کرنے والے کے ہیں؟ الزام لگانے والے کچھ تو سوچیں، کچھ تو غور کریں۔ بس اے وہ مخالفین احمدیت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو،
غور کرو، سوچو کہ تمہاری بلا وجہ کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بن رہی ہو۔ آج کل جو حالات ہیں انہیں دیکھو کہ کہیں یہ مخالفت اس وجہ سے تو نہیں، یہ کہیں یہ مخالفت جو تمہاری ہو رہی ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ تم کیا کر رہے ہو اس کے نتائج اس وجہ سے تو نہیں پیدا ہو رہے۔ کچھ تو غور کرو۔ جہاں تک ہمارا مسلمانوں سے تعلق ہے اور ہمدردی کا تعلق ہے، ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر پر عمل کرنے والے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کا آخر کنن دعوی حب پیغمبرم، کہ اے دل تو ان لوگوں کا لحاظ رکھ کیونکہ آخر میرے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم تو اس لحاظ سے ہر مسلمان سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی بقا کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور جو کوشش ہو سکتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے نیک جذبات اور احساسات رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ خود بھی تو ہوش کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی تکفیر کرنے کے بجائے اس کے پیغام کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کفر کے فتوے لگانے میں جلدی نہ کریں۔ بہرحال ہم تو اس محبت کا دعویٰ مسلمانوں سے کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو عقل اور شعور دے اور وہ بلا وجہ کی مخالفت سے باز آئیں، سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے بغیر تحقیق کے مخالفت کی، کیونکہ اکثریت تو صرف بغیر تحقیق کے مولوی کے کہنے پر مخالفت کرتے ہیں، اور مولوی جو ہے وہ بھی پڑھنا نہیں چاہتا، غور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر غور کرتے پھر اگر دیکھتے کہ اس دعویٰ کرنے والے کے کسی کلام میں توہین رسالت ہے، اور اس غور کے بعد اگر کلام سمجھ نہ آتا تو پھر صرف مخالفت نہیں شروع کر دیتے، پھر بھی انہوں کو چاہیے تھا پھر احمدیوں سے پوچھتے۔ اس کے بعد پھر اگر تمہیں نظر آتا کہ سب باتیں ناجائز ہیں اور قرآن و حدیث اور شریعت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی ہیں، تو مخالفت کا حق رکھتے تھے۔ لیکن کیا تم نے ہمارا دل چیر کر دیکھا ہے؟ تم نے کہ ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت ہے کہ نہیں ہے، اور کس حد تک ہے اور کس حد تک بھرا ہوا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم آپ کی آخری شریعت پر کس حد تک ایمان لانے والے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں اور اس پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والے ہیں؟ بس کچھ تو غور کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے کہ یہ اس طرح سوچیں، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ حب پیغمبری کا دعویٰ اپنے ہر عمل سے ثابت کریں، جن باتوں کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے اور بہت جگہ وضاحت فرمائی ہے، اس کے علاوہ بھی اس پر غور کریں اور سوچیں، اور اپنے عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عشق و محبت ہے اس میں بڑھتے چلے جائیں، اور صرف ہماری زبانی باتیں نہ ہوں۔ ہم نے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے، ہم اس ماننے کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے وہ معیار قائم کریں جو اعلیٰ ترین معیار ہوں۔ اپنا جائزہ لیتے رہیں، جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات تھے، کیا وہ جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے وہ کوشش کریں جن کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جو اس کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک اس مقصد کو حاصل نہ کر لیں، جس کو پورا کرنے کے لیے ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دھیان میں جلسے میں شامل ہونے والے ہر فرد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور حقیقی طور پر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اس وقت ہمارے قادیان کے اس جلسے کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں جلسے ہو رہے ہیں، بعض کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں۔ ان میں ٹوگو میں جلسہ ہو رہا ہے، مالی میں جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، آج ان کا آخری دن ہے۔ بورکینا فاسو میں ہو رہا ہے، ان کا بھی آخری دن ہے۔ گینی کناکری میں جلسہ ہو رہا ہے، ان کا بھی آخری دن ہے۔
نائجر میں جلسہ ہو رہا ہے، ان کا بھی آخری دن ہے، سینیگال میں ہو رہا ہے، ان کا بھی آخری دن ہے، گنی بساؤ میں ہو رہا ہے، امریکہ کے ویسٹ کوسٹ میں جلسہ ہو رہا ہے. یہ سب جلسے جو جلسہ سالانہ ہو رہے ہیں، یہ سب اس لیے یہاں جمع ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں اور دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور وہ سب برکات لے کر جلسے پر جائیں جن برکات کے لینے کے لیے وہ اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں. یہاں اس قادیان میں جو حاضری انہوں نے بھیجی ہے مجھے، وہ اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت 42 ممالک کی نمائندگی وہاں ہو رہی ہے اور 16,091 کی حاضری ہے. قادیان کے لحاظ سے اچھی حاضری ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جلسے کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. اگلا پروگرام قادیان والے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. سے اس وقت 3,388 کی حاضری ہے. اچھا آپ قادیان والے. تجھے ہم دو ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سوارے تیرے چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے شریروں پر پڑے ان کے شرارے نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارا
فسبحان الذی اخذ العادی. زمین قادریاب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے. پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر. خیر الورا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں، جس کی کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پاک شہرائے عالم بنا دیا. میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں. اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں. ہے دست قبلہ نما، ہے دست قبلہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہے درد دل کی دوا، ہے درد دل کی دوا،
الہ الا اللہ. ہزاروں بلکہ ہیں لاکھوں علاج روحانی، ہزاروں بلکہ ہیں لاکھوں علاج روحانی، مگر ہے روح شفا، مگر ہے روح شفا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے، توحید کی ہو لب پہ شہادت خدا کرے، ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے، مل جائے تم کو زہد و امانت خدا کرے، مشہور ہو تمہاری دیانت خدا کرے، ٹل جائے جو بھی آئے مصیبت خدا کرے، پہنچے نہ تم کو کوئی اذیت خدا کرے، پہنچے نہ تم کو کوئی اذیت خدا کرے. یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا، برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا، بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا، احسانہ یسبی القلوب وحسنہ یروی الصدا، بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا، احسانہ یسبی القلوب وحسنہ یروی الصدا، اطلب نظیر کمالہ فستندمن ملددا، نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا، اطلب نظیر کمالہ فستندمن ملددا، نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا. یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا، برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا. خلافت روح پرور ہے، خلافت جام ہوتی ہے، خلافت مرد مومن پر بڑا انعام ہوتی ہے، خلافت
چاند چہرہ ہے، خلافت صبح کا تارا، خلافت کی ضرورت تو ہمیں ہر گام ہوتی ہے، ہمیں ہر گام ہوتی ہے، وہ آئے اپنی محفل میں، جہاں ٹھہرے سما ٹھہرے، کہاں پھر صبح ہوتی ہے، کہاں پھر شام ہوتی ہے، خلافت روح پرور ہے، خلافت جام ہوتی ہے۔ 10 ختم ہو گیا، عورتوں کی طرف سے تو نہیں آنا؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ اب آج آئے ہوئے تو ان کا بھی دل رکھ لیں۔ اور کتنے بولو شفيع الورى مرجعي خسوا بصد إعجاز منات بصد احترام یہ کرتا ہے ارزا پکائے کہ غلام کہ یہ شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاة علیک السلام علیک الصلاة علیک السلام علیک الصلاة علیک السلام حسینان بکینا فاسو مسرور
يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك على فكما بدي مويه ملدي على بديكو على بيكو إيكا فوي ما جني مسرور أمبي إيكو مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور نحن رجال السلوك الذي جلالي قد يمتلك أعمال كليفة وأعمال líder espiritual. Bom mostrador, amor, contentamento, alegria. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح الله وبركاته प्यारा हुजूर हमारा खिलाफत भी ईमानी है ये मिल्लत की तंजीम की जानी है हमारा खिलाफत भी ईमानी है इसी से हर एक मुश्किल आसानी है बुरे से क्यों नादानी है रहेंगे खिलाफत से वाबस्ता हम السلام عليكم ورحمة الله صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد إن الشهابة كلهم قد فائزين قد نوروا وجه الوديان إن الشهابة كلهم قد فائزين قد نوروا وجه الورى بالديان ترى قاربه وهم بريان हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।